بھاری قدم اٹھاتا وہ سرخ و سفید وحشت وری نگاہوں سمیت کوٹ کے بٹن کو ایک ہاتھ سے کھولتا، اب سرد چہرہ سمیت سیڑھیاں عبور کرتا بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ موبائل فون کو دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے وہ اپنے روم کی طرف بڑھنے لگا جب اچانک کچھ گرنے کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ حسین چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی سمیٹے وہ پوری طرح سے مڑا۔ سیاہ گہری بڑی بڑی آنکھوں میں سرد مہری سمیٹے اسے گھور کر دروازے کو دیکھا اور پھر ایک نگاہ اپنے گھر پر دوڑائی۔ وہ عجلت میں ایک میٹنگ کے لیے شہر آیا تھا اور اب واپسی پر کافی رات ہو جانے کے سبب وہ سیدھا اپنے شہر میں موجود گھر کی طرف نکلا، جہاں سوائے اس کے کوئی زیرو موجود نہیں ہوتا تھا۔ مگر آج کچھ الگ تھا۔ وہ دبے قدموں سمیت سیڑھیوں کے نیچے بنے ایک روم کی سمت بڑھا۔ نوب گھمائی، اس نے دروازہ کھولنا چاہا جو کہ اندر سے لاک تھا۔ ایک دم سے اس کا چوڑا سینہ پھولا، گہری سانس بھرتے اس نے نظریں اطراف میں دوڑائیں اور اگلے ہی لمحے فنگر پرنٹس لاک سے پریس ہوا تھا۔ دروازہ ایک دم سے کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سیاہ آنکھیں ایک لمحے میں سرخ پڑیں۔ لالا! سامنے ہی بستر پر بندی بے حال پڑی گلمینے اپنے سامنے اسے دیکھ کر بے حال سی کیفیت میں بولی تھی، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر زارون سکندر نے بے ساختہ ہی نظریں چراتے دونوں ہاتھوں کو مٹھیاں اس قدر سختی سے بھینچی جیسے کچھ تباہی کر دینا چاہ رہا ہو۔ لالا! آفتاب خان جو یہ سمجھ رہا تھا وہ گاؤں میں ہے جب اچانک اسے یوں آ جانے پر اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ ٹانگیں بری طرح سے کپ کپائیں۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں موجود گلمینا خان کا دوپٹہ زمین بوس ہوا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوتا اپنے سینے پر پسینے سے تر چہرے کو شرٹ سے پوچھنے لگا۔ زارون سکندر شعلہ جوالا بنا ایک دم سے کسی زخمی شیر کی طرح اس پر ٹوٹا تھا کہ پاس پڑے میز سے واز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ گلمینے کا سفید چہرہ ایک دم سے زرد پڑا تھا۔ وہ تھر تھر کانپتی گردن میں چہرہ چھپاتے بری طرح سے روئی تھی۔ ماتھے پر گہری چوٹ کا نشان تھا۔ شاید آفتاب خان نے اپنی عزت بچانے کے چکر میں اسے یہ زخم آیا تھا۔ لالا! بند ہو رہی بھیگی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرتی وہ مشکل سے زارون سکندر کی چوڑی پشت دیکھ کے بے آواز بولی کہ اس کا آفتاب خان کی طرف مکے کی صورت اٹھتا ہاتھ فضا میں متعلق رہ گیا۔ دہشت زدہ تاثرات سمیت وہ بفرے ہوئے سے حلیے سمیت مڑا، جہاں گلمینے کے بے ہوش پڑے وجود کو دیکھ کے وہ ایک لمحے میں بھاگتا ہوا بیڈ کی سمت بڑھا تھا۔ مینے گھٹنوں میں بل اس کے پاس بیٹھتا وہ اب خوف و گھبراہٹ سے اس کا چہرہ تھپک رہا تھا۔ کمال جب سے اس نے آنکھیں میچتے اسے ایک سیکنڈ اس کے بیڈ کے کنارے سے بندھے ہاتھ آزاد کیے۔ وہ کھینچ کر چادر اس کے وجود پر ڈالی۔ کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور یہ سوچ ہی اس کے جسم کو آگ لگانے کے لیے کافی تھی کہ اگر وہ بروقت نہ پہنچتا تو کیا ہوتا۔ آفتاب خان اس کی مصروف دیکھ کر لنگڑاتا ہوا جان بخشی پر باہر نکلا تھا۔ مینے! زارون سکندر اس کا گال تھپکتے پیشانی سے چپکتے سنہری بالوں کو پیچھے پھینکا۔ درد کی شدت سے پھولی رگوں سمیت جبڑے بھیجے اسے آنکھیں میچتے خود پر ضبط کرنا چاہا تھا جو کہ ناممکن تھا۔ فیض! ڈاکٹر کو بھیجو۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے پرسنل امپلائی کو کال کرتی عجلت بھرے انداز میں کہا اور گلمینے کو نرمی سے باہوں میں بھرتے وہ اپنے کمرے کی سمت بڑھا تھا کیونکہ اس کمرے کا حشر بہت ابتر ہو چکا تھا۔ پین کلر دے دی ہے میں نے، ڈونٹ وری، میرے خیال سے کوئی شوق لگا ہے، انہیں ریسٹ کرنے دیں، انشاءاللہ صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی۔ اپنا سامان بیگ میں رکھتے ڈاکٹر اپنے ساتھ کھڑے 32 سالہ خوبرو شخص کو دیکھ کر کافی سنجیدگی سے بولی، پھر ایک نگاہ بستر پر لیٹی اس چھوٹی سی لڑکی پر ڈالی جو مشکل سے 17-18 سال کی تھی۔ شکریہ، مروت سے شکریہ کہتے اس نے فیض کو پکارا جو دروازے کے باہر رکا تو ڈاکٹر اسے خداحافظ کہتا روم سے نکلی۔ پشت پر ہاتھ بندھے زارون سکندر نے ایک نگاہ گلمینے پر ڈالی تھی جو ابھی تک اسکول کے ادھڑے یونیفارم میں ملبوس تھی۔ گہری سانس بھرتے وہ روم سے باہر نکلا۔ تھکاوٹ کے سبب سر بھاری پڑ رہا تھا۔ صوفے پر بیٹھتے ہی اسے تیزی سے کسی کا پیغام بھیجا اور فون سائلنٹ کرتے میز پر رکھے وہ سر آنکھیں موند کر گرائے لیٹا۔ چھناک سے کچھ گرنے کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ خود کو صوفے پر پاتے نیند سے بوجھل سرخ ہو رہی آنکھیں مسلتے اس نے خود کو دیکھا۔ آہستہ آہستہ دماغ بیدار ہوا تو اسے سمجھ آیا کہ وہ کہاں پر ہے۔ ایک نگاہ آگے پیچھے دوڑائی۔ کھڑکی سے پھیلتی روشنی سے اسے اندازہ ہوا کہ صبح ہو چکی ہے۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ ایک دم سے اٹھا۔
رخ اپنے کمرے کی سمت تھا۔ دروازہ نوک کرتے وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی اسے دیکھ کر وہ سہم کر کمفرٹر میں دب گئی، سر جھکا گئی۔ اس کی حرکت پر زارون سکندر نے آنکھیں چھوٹی کیے ایک نگاہ اس پر اور پھر فرش پر بکھرے کانچ پر ڈالی۔ مینے، میں نے کچھ نہیں کیا لالا، مورے کی قسم، میں بس کالج گئی تھی۔ آفتاب لالا لینے آیا اور کہا کہ تایا سائیں نے بھیجا ہے تو میں چپ چاپ بیٹھ گئی، اور پھر تم چھوٹی بچی ہو کیا جو بنا سوچے سمجھے کسی کے ساتھ بھی بیٹھ گئی؟ عادت کے مطابق وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت لہجے میں بولا تو گلمی نے سانس روکے خود میں سمٹ گئی۔ ایک تو اس سے خوف ہی اس قدر لگتا تھا اس معصوم کو وہ کبھی حویلی میں بھی اس کے سامنے نہیں آتی تھی، اور آج جب اس طرح سے وہ غصہ تھا تو مینے کو یقین تھا کہ وہ اسے جان سے مار دے گا۔ فوراً سے اٹھو، ہمیں حویلی جانا ہے۔ جبڑے بھیجے وہ غصے بھری ایک نگاہ اس پر ڈالا اور مڑ کر کمرے سے نکلنے لگا۔ کیا ہو گیا، بھوت کیوں بن گئی ہو؟ ایسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر اب کی بار غرا کر پوچھا تو لبوں پر ہتھیلی جمائے وہ چیخ کر روکنے لگی۔ آنکھیں لبالب پانی سے بھری تھیں، جنہیں دیکھ کر وہ دکھتے سر کو انگلی سے دباتے گہری سانسیں بھرنے لگا۔ میرے کپڑے، آنسو رگڑتے وہ مشکل سے بول پائی تھی، جبکہ دل اس کے خوف سے کسی ریل گاڑی کی طرح تیز تیز اسپیڈ میں دھڑک رہا تھا۔ زارون سکندر کو اب اپنی کوتاہی کا احساس ہوا تو لب بھیج لیے۔ ویٹ کرو، میں ارینج کرتا ہوں، گمبھیر لہجے میں اسے حکم دیتے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ ہیلو انم، ایک فیور چاہیے یار، میں گھر پر ہوں، کیا تم اس وقت آ سکتی ہو ملنے؟ انم سعید اس کی بزنس پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ زارون سکندر کی پسند بھی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور اب نہ صرف زارون سکندر بلکہ انم سعید بھی جلد از جلد شادی کے بندھن میں بندھنے کی خواہش مند تھے۔ اور زارون سکندر وہ پچھلے 6 ماہ سے اپنے دادا جان کو انم سعید کے لیے راضی کر رہا تھا، جو کہ ایک عورت کے اتنے آزاد خیال ہونے اور خاندان سے باہر شادی کرنے پر قطعی رضامند نہیں تھے۔ سر جھٹک کر اپنی سوچوں کے بھنور سے نکلتے اس نے ایک نگاہ بند کمرے پر دوڑائی اور باہر لان کی طرف نکلا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ سردار نگاہوں سے قطار کی آخر میں کھڑی محمل قریشی کو دیکھتے عروس ازمیر شاہ نے اپنے پاس کھڑے خاص ملازم سے استفسار کیا۔ آغا جان حفیظ قریشی کی بیٹی ہے، گاؤں میں سب سے زیادہ 14 جماعتیں پڑھی ہیں، سنا ہے شہر میں ایک اسکول میں پڑھاتی ہے۔ اقبال نے انہیں مختصر لفظوں میں محمل قریشی کے بابت آگاہ کیا تھا، جو مردان خانے میں آج سب مردوں کے آخر میں کھڑی شاہ حویلی میں پہلی بار آئی تھی۔ گلابی آنچل سلیقے سے سر پر جمع تھا، نیلی آنکھوں میں سنجیدگی اور وقار سا تھا، سفید رنگ میں ہلکی سی سرخی کی رمق قائم تھی۔ وہ دراز قد کی مالک ایک غریب مگر باکردار لڑکی تھی۔ انہیں اسے بلاؤ، وہ سننا چاہتے تھے کہ آخر آج وہ کیوں کر اتنے مردوں کے بیچ حویلی آئی ہے۔ اقبال نے تعظیماً سر کو ہاں میں جنبش دیتے محمل قریشی کو آگے بلایا۔ السلام علیکم، اس نے دھیمی آواز میں سلام کیا، مگر سامنے بیٹھے شخص نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک لمحے میں وہ اس کا موازنہ اپنے ہونہار پوتے اسحاق آغا شاہ سے کر چکے تھے۔ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، پچھلے سال آپ سے کچھ ادھار لیا تھا تو ہم نے بس کچھ رقم ادا کرنے آئی ہوں۔ وہ نظریں جھکا کر 20,000 روپے آگے بڑھاتے بولی۔ آغا جان نے ایک نگاہ ان پیسوں کو دیکھا اور پھر اس لڑکی کو۔ تو تم اتنی چھوٹی سی رقم کے لیے لڑکی تم مردان خانے تک آ گئی، وہ بھی اکیلے، کیا ماں نہیں رہی تمہاری؟ وہ کرخت آواز میں بولے، اور اگلے ہی لمحے ان کی توقع کے مطابق نیلی آنکھیں اٹھائے اس نے عجیب نظروں سے شاہ حویلی کے سردار کو دیکھا، جن کا جاہو جلال پورے گاؤں میں اپنی مثال آپ تھا۔ معاف کیجیے گا سردار صاحب، ہم غریب ضرور ہیں مگر عزت دار ہیں، میرے ماں باپ کو مجھ پر پورا بھروسہ ہے، اور رہی بات اکیلے آنے کی تو اماں کی آنکھوں کا علاج چل رہا ہے، وہ زیادہ نہیں چل سکتی، اس لیے مجبوراً مجھے آنا پڑا۔ وہ اس وقت مردوں سے بھری ایک مجمع میں کھڑی تھی، اس کا ایک غلط الفاظ اس کے بابا کی عزت پر حرف لا سکتا تھا، اس لیے قدر سکون سے کہا، وہ پیسے اقبال کو دیے واپس مڑ گئی، جبکہ آغا جان کی نظریں اور سوچ کی تنابیں اس لڑکی سے اٹکی تھیں۔ اقبال؟ جی حضور، وہ جھک کر بولا۔ کیا شادی شدہ ہے یہ لڑکی؟ اقبال ان کے سوال پر چونکا۔ سرکار، صحیح بچپن سے خان حویلی میں رشتہ طے ہے اپنے ماموں کے بیٹے سے، شادی اس ماہ کے آخر پر طے ہے۔ اقبال چونکہ گاؤں کا فرد تھا وہ ہر بات سے واقفیت رکھتا تھا۔ آغا جان نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو وہاں سے جانے کا کہا۔ کچھ ہی دیر میں مردان خانے میں سوائے ان کے اور اقبال کے کوئی ذی روح موجود نہیں تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں وہی انا دیکھی ہے میں نے جو میرے آغا کی آنکھوں میں ہے، یہ دے گی میرے آغا کو اولاد، اس کے وارث کو جنم۔ ایک لمحہ لگا تھا انہیں فیصلہ کرنے میں، وہ
حاکم وقت تھے، کچھ بھی سوچنا اور کرنا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ محمل قریشی کو کسی دوسرے کی زندگی سے چھین کر وہ اپنے پوتے کی زندگی میں لانے کا فیصلہ منٹوں میں کر چکے تھے، یہ جانے بنا اس کا انجام کتنا غلط ہو سکتا ہے۔ بلاؤ حفیظ کو، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ پگڑی درست کرتے وہ سر لہجے میں کہتے اقبال کو حیرت میں چھوڑے زنان خانے کی طرف بڑھے، جو یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ اس حویلی میں غریب کی بیٹی نوکر تو بن سکتی ہے مگر بہو نہیں، تو کیا وہ صرف اولاد کی خاطر؟ اس سے آگے ہی سوچ اس کے اوتان خطا کرنے کے لیے کافی تھی۔ تھوک نگلتے وہ لبوں پر زبان پھرتے بوجھل دل سے باہر نکلے، جانے کون سی تباہی لانے والا تھا یہ آنے والا وقت۔ گلمینے آپ کے ساتھ تھیں۔ حویلی پہنچنے پر داجان کے منہ سے نکلتے یہ شاکی الفاظ تھے جنہیں سب وہ لب بھینچ کر نظریں آگے پیچھے دوڑانے لگا۔ جہاں پورا خاندان پہلے سے بیٹھا ان دونوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زارون سکندر کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تو اس نے پلٹ کر گلمینے کو دیکھا۔ اندر جاؤ مینے، نہایت سرد لہجے میں اسے حکم دیتے وہ لان کی سمت بڑھا۔ انہیں نہیں، کہیں نہیں جا سکتی یہ لڑکی جب تک تم دونوں ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دو گے، یہاں سے کوئی نہیں ہلے گا۔ آفتاب خان کا بڑا بھائی زرغان خان ہتے سے اکھڑ کر دھاڑا تھا۔ گلمینے کا ننھا ذہن بری طرح سے الجھ سا گیا تھا۔ ہاتھ مسلتے وہ دور کھڑی مورے کو دیکھ کر ان کی سمت بھاگی جنہوں نے نرمی سے اسے اپنے سینے میں بھیج ڈالا جو ہلکی ہلکی لرز رہی تھی۔ آپ سب ہوتے کون ہیں مجھ سے زارون سکندر سے سوال جواب کرنے والے؟ انگشت شہادت اپنے سینے پر ٹکائے وہ بپھر کر دھاڑا تھا کہ ایک پل کو ماحول میں خاموشی چھا گئی، مگر اگلے ہی لمحے زرغان خان سرخ انگارہ ہو رہی آنکھوں سمیت اسے دیکھ کر جگہ سے اٹھا۔ سردار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا زارون خان کہ تم اپنی خاندان کی عورت کو اپنے بستر کی زینت بناتے رہو اور ہم بغیرتوں کی طرح چپ چاپ دیکھتے رہیں۔ اچھے سے جانتا ہوں تم گلمینے بالغ ہے اور تمہارے چچا مرحوم کی بیٹی۔ رات کی تاریکی میں جب ایک لڑکا اور لڑکی گھر سے باہر رات گزارے تو سوال اٹھتے ہی ہیں۔ اب مرد بنو اور اپنے گناہ کو تسلیم کرو۔ ایک تو اس کے سردار بننے کا غم، دوسرا اپنے بھائی کی حالت دیکھ کے گویا اس کے دم پر پیر آیا تھا۔ زرغان خان اچھے سے جانتا تھا کہ وہ گلمینے سے شادی نہیں کرے گا اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنے بھائی سے اس کی شادی کروائے گا۔ اوقات دیکھ کر زبان کھولو زرغان خان، ورنہ ایک لمحہ نہیں لگے گا یہ زبان گدی سے کھینچ کر تیرے ہاتھ میں دے دوں گا۔ شرر بار نگاہیں اس کے وجود پر گاڑے وہ قہر برساتی نظریں سمیت بولا، زارون سکندر گلمین اسفند خان تمہاری چچا زاد ہے۔ پورا ایک دن اور ایک رات ہو چکا ہے اس غرض سے غائب ہوئے، یا تو وجہ بتا دو یا پھر اور اسی وقت اس سے نکاح کرو گے تم۔ دا جان کے اس ایسی حرکت کی ہرگز امید نہیں تھی۔ وہ خود گلمینے کو اس کے لیے پسند کر چکے تھے اور جلد ہی اس سے بات کرنے والے تھے، مگر جو حالات بن چکے تھے ان سے صاف ظاہر تھا کہ کل رات وہ دونوں ایک ساتھ تھے۔ زارون سکندر نے ایک نگاہ اپنی ماں کے اندر چھپی گلمینے پر ڈالی جو آج اس وقت اسے زہر سے بھی زیادہ بری لگ رہی تھی۔ زارون سکندر خاموش کھڑا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخرکار وہ کیا جواز دے۔ اگر آفتاب خان کا بتاتا تو یقیناً داجان اس بدبخت کا نکاح گلمینے سے کروا دیتے، جو کہ وہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ مگر کیا وہ خود اس سے نکاح؟ وہ تو انم سہی سے محبت کرتا تھا۔ دل و دماغ میں ایک الگ جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں داجان، وہ مجھ سے 14 سال چھوٹی ہے، میری بہنوں کی طرح ہے، وجہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا اور نکاح بھی میں نہیں کر سکتا۔ اس نے سب کو اگنور کرتے اپنے داجان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مورے میں لالا سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ خوف سے کانپتی آواز میں بمشکل سے اپنی ماں کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولی تھی، جو صورتحال پر سخت متفکر سی تھی۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ اگر زارون سکندر نے انکار کر دیا تو شاید ان کی گل کو کسی ایرے غیرے کے حوالے کر کے حویلی سے آگ کر دیا جاتا۔ تو ٹھیک ہے، اگر تم نکاح نہیں کر سکتے تو بلاؤ آفتاب خان کو۔ زرغان خان، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس کے اور گلمینا کے نکاح پر۔ گاڑی کی طرف بڑھتے اس کے بھاری قدم داجان کی بلند آواز پر بے ساختہ ہی تھمے تھے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ اپنے پوتے کو لگام کیسے ڈالنی ہے، اور ان کی امید کے مطابق وہ ایک دم سے رک گیا تھا۔ زرغان خان تو مانو اپنی مراد بھر آنے پر ڈھیروں خوش ہوا تھا۔ اب گلمینے کے باپ کی جائیداد ان کے ہاتھ آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ خباثت سے سوچتے ہوئے سر اس بات میں ہلا گیا۔ ٹھہرو۔ زرغان خان کو باہر جاتا دیکھ کر وہ سرد لہجے میں بولا، جبکہ اس کی آنکھوں کے سپاٹ تاثرات دیکھ کر داجان سکون سے ٹھہرے تھے۔ گردن موڑ کر اپنی بہو کو اشارہ کیا، جنہوں نے سر اس بات میں ہلاتے اپنے بیٹے کو دیکھا اور ہاتھ میں موجود بڑی سی چادر پھولوں کھول کر اپنی ماں سے لپٹی گلمینے خان پر اڑائی۔ اگلے 10 منٹ کے بعد وہ گلمینے اسفندیار خان سے
گلمی نے زارون سکندر بن چکی تھی۔ جس شخص کا ڈر اور خوف سے کمرے میں چھپ جایا کرتی تھی، اب وہ پوری حاکمیت سے اس کی زندگی میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کی حالت کسی خوفزدہ شکار کی سی تھی۔ رو رو کر اس نے اپنا حشر بگاڑ ڈالا تھا، جبکہ اس کی ماں اور تائی اسے خاموش کرانے میں ناکام ہو چکے تھے۔ رخصتی 1 سال بعد طے پائی گئی تھی، اور یہ زارون سکندر کا فیصلہ تھا، کیونکہ وہ اس رشتے کو سر سے تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ زارون سکندر تمہاری منکوہا بن چکی ہے، گلمی نے، تو کیا ایک بار ملو گے نہیں اسے؟ وہ فارمیلٹی نبھا کر گھر سے بھاگ رہا تھا جب اسفندیار خان نے اسے روکا۔ وہ باپ کی آواز پر آنکھیں ضبط سے میچ کر ایک پل کو رکا۔ ان چوچلوں کے سوا اور بھی کام ہے مجھے، وہ بولا، نہیں گویا جان چھڑائی تھی۔ اس کے بے زار لہجے پر اسفند خان نے خاموش نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ رخصتی کی تیاری کرو اسفندیار خان، میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے واپس نہیں لوٹتا۔ پیچھے کھڑے داجان جو ان کی گفتگو سن چکے تھے، انہوں نے پرسوچ سے انداز میں کہا تو اسفندیار خان نے حیرت سے باپ کو دیکھا، اور پھر خاموشی سے سر ہلاتے وہ تیاریوں کے سلسلے میں ڈیرے کی طرف بڑھے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ خاموش فضا میں گونجتی آغا جان کی آواز پر ڈائننگ ٹیبل پر موجود سبھی نفوس نے رخ پھیر کر اسے دیکھا، جو ایک ہاتھ میں اپنی کچھ فائلز اور بلیک کوٹ تھامے ہوئے تھے۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی جو پہلے سے بھی زیادہ ان کی شخصیت کا خاصہ بن چکی تھی، جبکہ ایک ملازم اس کے پیچھے اپنا لیپ ٹاپ اور کچھ سامان تھامے کھڑا تھا۔ نفیسہ شاہ نے رخ موڑ کے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا، جو نہ جانے کہاں سا کھو سا گیا تھا۔ اسال آغا، ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ آغا جان کی سرد دو ٹوک آواز پر اس نے چہرے پر لاپرواہی سمیٹے مڑ کر اپنے دیکھا، جو اس کے چہرے پر چھائے باغی رنگوں کو دیکھ کر ٹھٹکے۔ شہر جا رہا ہوں ایک ضروری میٹنگ کے لیے۔ ان سے بات کو طول نہ دینے کے لیے جھوٹ گھڑا، جس پر وہ اسے گھور کر اپنی نشست سے اٹھے۔ ہم صرف سر سننا چاہتے ہیں آغا۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ اب کی بار اسال آغا نے سرخ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ اس کے بڑے تھے۔ اسال آغا کا مردہ دل صرف ان کے احترام کا لحاظ رکھتا تھا، جو نہ جانے کب سے قائم رہتا۔ سچ یہ ہے آغا جان کہ میں کسی بھی عورت سے شادی نہیں کرنے والا، اور آپ کل جو کچھ بھی کرنے والے ہیں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اسال آغا شاہ کسی بات سے نا واقف ہے یا انجان ہے، تو یہ بھول ہے آپ کی۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ بے تاثر لہجے میں بولا، تو آغا جان کی گھنی مونچھوں تلے موجود لب دھیمے سے مسکرائے۔ وہ بے ساختہ ہی سر اس بات میں ہلایا۔ اگر اتنا ہی سب کچھ جانتے ہو آغا شاہ، تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ آپ کہ عروس شاہ ایک بار کچھ کرنے کی ٹھان لے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ وہ سرخ چہرے سمیت ان کی بات کاٹتے ہوئے غرایا تھا کہ میز پر بیٹھی نفیسہ بیگم نے ڈر کر منہ پر ہاتھ رکھا۔ روپ شاہ نے بے ساختہ ہی گھبرا کر ماں کے کندھے جکڑے تھے۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا اب۔ ختیجہ سا نکاح کرنے کو آپ راضی نہیں ہیں اسال؟ ہم نے آپ کے فیصلے کا احترام کر لیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن اور بھانجی کو آپ کی زیر سایہ رکھا جائے، ہم نے وہ بھی مان لیا۔ اگر کل آپ نے ہمارے کسی بھی فیصلے کی خلاف ورزی کرنے کی سوچی تو یاد رکھیے گا، نعمت دلاور شاہ، ان کی بیٹی اس حویلی میں واپس نہیں لوٹیں گے، اور نہ ہی ان کے سرپرستی آپ کو دی جائے گی۔ آغا جان نے بڑی مہارت سے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا تھا۔ اب وہ اس کے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے، جو غصے کی زیادتی سے لال انگارہ ہو رہا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے آغا جان۔ اگر آپ نے ایسا کچھ بھی کیا تو میں اس لڑکی کی زندگی جہنم بنا دوں گا۔ وہ دھمکی نہیں دے رہا تھا۔ آغا جان نے غور سے اس کی آنکھوں میں اترتے خون کو دیکھا، لب سختی سے بھیجے۔ محمل قریشی سے آپ کا نکاح کرنے کا فیصلہ ہمارا ہے آغا جان۔ آغا، اور جب تک وہ آپ کا وارث ہماری گود میں نہیں ڈال دیتی، آپ انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گے، اور یہ میرا حکم ہے۔ آغا جان نے ٹھہرے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ اصول پسند ضرور تھے، مگر اتنے بھی سخت نہیں جو ایک کمزور لڑکی پر ظلم ڈھانے کی چھوٹ اسے اپنے پوتے کو دیتے۔ آغاز آپ کر رہے ہیں آغا جان۔ اختتام اسال آغا شاہ اپنی مرضی سے کرے گا۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں گویا ان کی بات سرے سے رد کر دی تھی۔ وہ واپس مڑا، فائز اور لیپ ٹاپ ملازم کے ہاتھ سے چھینے زور سے فرش پر دے مارا تھا کہ روح شاہ نے گرجدار آواز پر کانوں پر ہاتھ رکھے، جبکہ آغا جان اسال آغا شاہ کو دیکھ رہے تھے، جو اب اپنے کمرے میں بند ہو چکا تھا۔ بہو جی آغا جان، نفیسہ بیگم اور سمینہ بیگم نے ایک ساتھ انہیں دیکھا تھا۔ بدر عالم کو فون کرو، ہم سے آ کر ملے جلد از جلد، اور نکاح کی تیاریاں کرو، کل ہی نکاح ہوگا، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ ایک نگاہ اپنی دونوں بہوؤں پر ڈالے انہوں نے آخر میں اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھا، جنہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ سائیں، بدر کو فون کر کے اطلاع دے دیں۔ آغا جان کے جاتے ہی سمینہ بیگم نے اپنے شوہر عباد شاہ کو مخاطب کرتے کہا، جو جانے کن سوچوں میں گم تھے۔ سر ہلاتے وہ ہاتھ
کھانے سے کھینچتے ایک دم سے اٹھے تھے، جبکہ خواتین سبھی بے بسی سے واپس بیٹھی ہوئی ابھی ہوئی تازہ واقعے کو سوچ رہی تھیں۔ مل گیا وقت آنے کا آپ کو؟ یہ زحمت بھی نہ کرتے برخوردار رات کے 10 بجے وہ بکھرے ہوئے سے حلیے میں سیدھا ڈیرے سے پر پہنچا تھا۔ اندر ہوئی توڑ پھوڑ اس قدر اعصابی تھکن دے چکی تھی کہ بیرونی ماحول پر توجہ ہی نہیں دے پایا تھا۔ سرخ آنکھیں اٹھائے ایک بار اس نے داجان کو دیکھا اور ساتھ ہی نظریں جھکا لی۔ آپ کی مرضی سے نکاح کر لیا ہے داجان، اب بولیے اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ زارون سکندر خان نے کاٹدار لہجے میں انہیں جتایا تھا، جنہوں نے سانس بھرتے پیچھے کھڑے اپنے بیٹے کو گردن ہلاتے اشارہ کیا، جو سر اسبات میں ہلا کر ان دادا پوتے کو اکیلا چھوڑ کر واپس مڑے تھے۔ یہ سوال تو بات کے لیے رکھ لیں زارون سکندر کہ ہم کیا کچھ چاہتے ہیں آپ سے۔ فی الحال تو ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ گلمینے کی رخصتی آج ہی ہوگی، اسی وجہ سے آپ کو عجلت میں واپس بلایا گیا ہے۔ اور داجان مجھے ابھی رخصتی نہیں چاہیے، میں نے نکاح سے پہلے اپنا موقع پیش کر دیا تھا کہ فی الحال میں رخصتی نہیں کرنے والا۔ وہ پہلو بدل کر سرے سے انکار کر گیا۔ تو کیا چاہتے ہو تم زارون سکندر؟ کب چاہیے تمہیں رخصتی؟ جب یہ بوڑھا خان تمہارے بچوں کو دیکھنے کی خواہش دل میں ہی دبائے مینو مٹی تلے جا سوئے تب؟ داجان کا چہرہ بے بسی سے غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ زارون سکندر نے بے اختیار سر نفی میں ہلاتے کر بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ کیا سمجھتا تھا انہیں؟ جو زخم اس کے دل پر لگا تھا اسے بھرنے میں وقت درکار تھا۔ وہ اچانک کیسے گلمینے کو اپنی زندگی میں تسلیم کر لیتا، جبکہ دل تو کسی اور کے لیے دھڑکتا تھا۔ داجان بس زارون خان، 32 سال تک آپ ٹالتے رہے، ہم خاموش رہے، اب آپ خاموش رہیں گے اور جو فیصلہ ہم نے لیا ہے اسے قبول کریں گے، داجان نے ڈو ٹوک لہجے میں کہتے گویا اس کی دلیلوں کو رد کر ڈالا تھا۔ شادی کی ساری رسومات کل ہوں گی، مگر گلمینے آج ہی رخصت ہو کر آپ کے کمرے میں جائے گی۔ اب کی بار اسے مخصوص لب لہجے بھیجے پر اکتفا کیا تھا۔ اندر اٹھتے طوفان کو کس قدر مشکل سے باندھ رکھا تھا یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ سارا خاندان اکٹھا ہے یہاں، جائیں اپنے دوستوں اور کزنوں کے بیچ، آپ کے چہرے پر صرف خوشی چھلکنی چاہیے زارون سکندر، اور یہ ہمارا حکم ہے۔ داجان اچھے سے واقف تھے وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، مگر اسے راہ راست پر لانے کا طریقہ ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ ایک گہری نگاہ اس کی چوڑی پشت پر ڈالے وہ خود اپنی گاڑی کی سمت بڑھے تاکہ وقت پر گھر پہنچ کے سارے انتظام دیکھ سکیں۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب وہ بکھرے ہوئے سے حلیے میں ہی حویلی لوٹا تھا۔ اس کے دوست تو اس اچانک ہوئی شادی پر حیران اور خوش دونوں ہی تھے۔ وہ بظاہر خوشی کا ناٹک کرتے کرتے اب اکتا سا گیا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ اسے گلمینے خان پر تھا، جس کے سبب آج اتنا سب کچھ ہو رہا تھا۔ مردہ قدموں سمیت وہ آگے بڑھا، جب جیب میں پڑا موبائل فون دوبارہ سے رنگ ہوا۔ اس نے موبائل فون بے دہانی کے عالم میں نکالا تو سامنے ہی انم سعید کی کئی مس کالز تھیں، جسے دیکھتے ہی اس نے کرب سے آنکھیں میچ ڈالی، جبڑے بھیچے وہ سرد سانس بھرتے رہ گیا تھا۔ فون چیک کرتے اب اس کے قدم کی رفتار میں تیزی آئی تھی۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ سیدھا اپنے روم میں داخل ہوا۔ دروازہ زوردار طریقے سے کھولا تو اگلے ہی لمحے گلاب کے پھولوں کی تیز خوشبو کا جھونکا جو زارون سکندر کے وجود سے ٹکرایا تھا۔ سیاہ چمکدار آنکھیں گھمائے اس نے پورے کمرے کا ایک دائرہ نگاہ ڈالی، مگر حیرت تو اسے بیڈ پر پھیل کر سوئی ہوئی گلمینے خان کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ اتنے سالوں سے وہ اب اکیلا اپنے روم میں رہتا آیا تھا، کجا کہ اسے ملازم کا بھی روم میں آنا سخت ناپسند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی والدہ خود اس کا روم صاف کیا کرتی تھیں، اور اب اپنے بستر پہ اس لڑکی کو یوں بے فکر ہو کر سونا گویا اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ کوٹ اتارتے اس نے زوردار طریقے سے فرش پر پٹخا کا فولڈ کرتے وہ ایک ہی جسم میں آگے بڑھا اور کھینچ کر اس کا سفید بازو اپنی گرفت میں لیتے اسے کھینچ کر اسے اٹھایا، جو گہری نیند میں ہونے کی سبب ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ حسین آنکھوں میں نیند کا خمار تھا، وہ آنکھیں چپک کر اسے دیکھنے لگی، مگر مقابل کے چہرے پر رقم وحشت دیکھ کر وہ تھوک نکلتے ہوئے ہوش میں لوٹتے ہوئے ساختہ ہی پیچھے ہوئی۔ زارون سکندر نے مخصوص پٹھانی لباس میں ملبوس گلمینے خان پر ایک تیز نظر دوڑائی، جو سج دھج کر کسی دلہن کی طرح اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! وہ گررا کر نزدیک ہوا تو گلمینے نے ڈر کر ہاتھوں میں چہرہ چھپایا۔ اس کی حرکت پر زارون سکندر جو سخت کچھ کہنے والا تھا، ایک دم سے مٹھیاں بھیج کر ایک شعلہ برساتی نگاہ ڈالے وہ ضبط سے پیچھے ہٹا۔ میرے نکلنے تک یہ بستر صاف ہونا چاہیے گلمینے خان، ورنہ چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا میں تمہاری۔ شہادت کی انگلی فضا میں بلند کرتے زارون سکندر نے اسے اپنی قہر سے روشناس کروایا، جو سہم کر دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ پانی لبالب اپنی بڑی آنکھوں میں اکٹھا ہوا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو زارون سکندر وہاں موجود نہیں تھا، مطلب وہ واش روم جا چکا تھا۔
مورے نے جھوٹ کہا، وہ جلاد ہیں ایک نمبر کے، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ وہ پھل پھل بہتے آنکھوں سے آنسو کو ہتھیلی سے رگڑتی اگلے ہی لمحے بنا سوچے سمجھے کمرے سے بھاگ کر نکلی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ شاور لے کر نکلا، بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے جیسے ہی روم میں انٹر ہوا گلمینے وہاں سرے سے موجود نہیں تھی۔ ایک نگاہ بیڈ پر بچھے پھولوں کو دیکھ کر وہ دانت پیستے غرایا۔ مینے اس کا چہرہ ڈریسنگ روم کی طرف تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ وہاں موجود تھی۔ گل، وہ پھر سے چلایا۔ سفید چہرے پر اب کی بار سرخی کی رمق بڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک امیچور لڑکی سے شادی کے حق میں نہیں تھا۔ دروازے کے قریب جاتے اس نے ایک دم سے دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا۔ گل، وہ دانت پہ دانت جمائے تو تیز سے مٹھیاں بھیجے اب وارڈروب سے اپنی شرٹ نکالتے عجلت میں روم سے باہر نکلا تھا۔ دروازہ اتنی شدت سے بند کیا تھا جیسے سارا قصور اس دروازے کا ہو۔ آ جائیں، دروازے پر ہوتی ہلکی سی دستک پر نرگس خان نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تو گویا وہ جانتی تھی کہ دروازے پہ کون ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم چچی جان، سرخ چہرے سمیت وہ مشکل ضبط سے انہیں سلام کرتے اب ان کے اندر چھپی پڑی گلمینے خان کو دیکھ کر جبڑے بھیج گیا، جو ایسے رو رہی تھی جیسے جانے کتنا ظلم کر دیا ہو اس پر۔ وعلیکم السلام زارون بیٹا، میں لا رہی تھی بس گل کو۔ وہ بھتیجے کی مزاج سے واقف تھیں، جبھی بات سنبھالنے کو بولی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی مورے، لالا بہت برے ہیں، یہ مجھے جان سے مار دیں گے، میں نہیں جاؤں گی وہاں۔ وہ ماں کے سینے میں مزید چھپتی خوفزدہ سی روتے ہوئے بولی تھی۔ پہلی بار تو اس کے کمرے میں گئی تھی، مورے اور تائی جان نے اسے بتایا تھا کہ زارون سکندر شہر گیا ہے، اسی وجہ سے تو اتنا آرام سے سو رہی تھی، مگر اب اس کی موجودگی میں وہ مر کر بھی اس کے کمرے میں نہ جاتی۔ مینے اٹھو اور فوراً سے روم میں چلو، جب سے کڑوے گھونٹ بھرتے اس نے اندر اٹھتے ابال کو دبے دبے لہجے میں کہا، ورنہ دل تو اس لڑکی کے ہوش ٹھکانے لگانے کا تھا۔ گلمینے اسے اگنور کرتی اب بھی ماں سے لپٹی رہی، جس پر نرگس بیگم گھبرا سی گئی۔ بیٹا آپ چلو، میں لاتی ہوں اسے، وہ شائستگی سے بولی، اور ان کا ارادہ زارون کو بھیج کر گل کو سمجھانے کا تھا۔ میں پاگل نہیں ہوں، میں مر کر بھی نہیں جانے والی، وہ پھر سے ضد بھرے انداز میں بولی، اور یہی زارون سکندر کا ضبط ٹوٹا تھا۔ وہ تیز کے عالم میں سے گھورتے ہوئے آگے بڑھا، ایک جھٹکے سے اس کی کلائی جکڑتے اسے مورے سے جدا کیا، جو بھیگے چہرے پر خوف سمیٹے سے یوں دیکھ رہی تھی جیسے موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ زارون بیٹا، نرگس بیگم اس کے تیوروں سے گھبرا گئی تھی، جتنا ان کو گل ناسمجھ اور معصوم تھی، زارون سکندر اتنا ہی سخت اور سنجیدہ مزاج۔ آپ رہنے دیں چچی، اسے آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی، اس نے گویا انہیں حکم دیا تھا، اور ایک سپاٹ نظر اس سے روتے ہوئے وجود پر ڈالے، اسے کھینچ کر بھوری کی طرح کندھے پر ڈالا۔ پوری خان حویلی میں اس کی چیخیں تھیں، اور زارون سکندر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا یوں تماشا بننے پر اسے جان سے مار ڈالتا۔ رہنے دو اسفندیار خان، یہ اس کی بیوی کا معاملہ ہے۔ گل کی چیخوں پر گھبرا کر کمرے سے نکلتے اسفندیار خان کے آگے بڑھتے دیکھ کر داجان نے بیٹے کو سنجیدگی سے روک ڈالا، جو محض سر ہاں میں ہلا کر واپس کمرے میں گئے تھے۔ داجان نے بھی ایک نگاہ پوتے کی پشت پر ڈالی اور اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئے۔ چھوڑیں مورے مجھے بچا لیں، وہ بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ اس کی مزاحمت کرتے وجود کو ایک جھٹکے سے زارون سکندر نے بیڈ پر پٹخا تھا کہ گل مینے خان اپنے گھومتے سر پر ہاتھ رکھ کے بدک کر پیچھے ہوئی۔ سر پر پہنی پٹھانی ٹوپی، عروسی سرخ دوپٹہ ان سب کے دوران نیچے گر چکا تھا، سیاہ آبشار اس کے سفید بھیگے گالوں پر چپک رہے تھے۔ زارون سکندر بھاری قدموں سمیت مڑا، دروازے کے اندر سے لاک کرتے وہ جیسے ہی بیڈ کی طرف بڑھا، گلمینے خان کا سرخ چہرہ ایک دم سے تاریک پڑا تھا۔ وہ بیڈ سے اترنے لگی، جب اسے ٹانگ سے جکڑتے اس کے نازک وجود کو اگلے ہی لمحے زارون سکندر نے اپنی پناہوں میں بھرا۔ گلمینے تڑپ کر اس سے دور ہونے کو ہاتھ پیر چلانے لگی، مگر اچانک دونوں ہاتھ اس کی اطراف میں گھمائے خود کو گھورتے زارون سکندر کی نظروں سے سہم کر وہ مزاحمت بھولے اسے دیکھنے لگی، جس کی نظروں میں غصہ اور نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ کچھ نہیں لالا، میں شٹ اپ گلمینے زارون سکندر، چھوٹی بچی ہو تم، جو نکاح کا مطلب سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ وہ پہلی بار اس پر یوں غصہ ہو رہا تھا۔ گلمینے خان کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہونے لگے۔ زارون سکندر نے ایک کٹیلی نگاہ ان بند آنکھوں پر ڈالی، جن کی لرزش ایک پل کو اسے سب بھلا گئی تھی۔ تنے اعصاب اپنے پہلو میں موجود اس مومی وجود کی موجودگی پر پرسکون ہونے لگے۔ مورے کے پاس جانا ہے، اس کی خاموشی محسوس کرتے وہ پھر سے روتے ہوئے ہچکیوں میں بولی، تو زارون سکندر کے ماتھے پر ایک ساتھ جانے کتنے ہی بل سمٹ آئے تھے۔ ایک بات ذہن نشین کر لو گلمینے سکندر خان،
اب تم جارون سکندر کی بیوی ہو، میرے نام سے منسوب ہو کر ہر رشتہ پیچھے چھوڑ چکی ہو تم، آئندہ اس کمرے سے باہر قدم نکالے تو ایسی سزا دوں گا کہ میرے نام سے بھی ڈرو گی تم۔ شہادت کی انگلی اس کی تھوڑی پر گھماتے وہ دو ٹوک ضد بھرے انداز میں بولا۔ اس کی رکتی ہوئی سانسوں کو محسوس کرتے وہ اگلے ہی لمحے ایک کرخ نگاہ اس کے وجود پر ڈالتے بیڈ سے اٹھا۔ اب اسٹڈی روم میں بند ہوا تھا۔ اس کے دور ہونے کا احساس ہوتے ہی گلمینر نے اپنی بھیگی خوف سے سیاہ پڑتی آنکھیں واہ کی، اور وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ ان کپڑوں میں اسے الجھن ہو رہی تھی، وہ اس کمرے میں بھی، مگر جارون سکندر کی وحشت سے ابھی تک اس کی سانسیں ٹھیک سے بحال نہیں ہو پائی تھیں، کجا کہ وہ روم سے باہر نکلتی۔ اس نے سہمی نظریں پورے کمرے پر دوڑائیں تو سائیڈ میز پر پڑی اس کی تصویر دیکھ کر ایک پل کو خوف سے آنکھیں گہری ہوئی تھیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے تیزی سے اس تصویر کو الٹا دیا۔ کمفرٹر سے خود کو اچھی طرح لپیٹے وہ آیت الکرسی پڑھتے جانے کب نیند میں اتری۔ اگلا دن کئیوں کی زندگی میں اندھیرا بن کر طلوع ہوا تھا۔ بابا آرام سے چلیں، آپ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے دیر سے جانے پر آپ کے بڑے شاہ آپ کو سزا ہی سنا ڈالیں گے۔ باپ کے بازو کو مضبوطی سے جکڑے وہ مسکرا کر بولی، جبکہ حفیظ قریشی نے متفکرانہ نظروں سے اپنی چاند سی بیٹی کو دیکھا۔ بیٹا وہ بڑے لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں، پہلے ہی کافی شام ہو رہی ہے، اوپر سے اگر مزید دیری کر دی تو جانے بڑے شاہ ناراض نہ ہو جائیں۔ ان کے لہجے کی فکر اور گھبراہٹ پر محمل نے افسوس بھری گہری سانس بھری۔ ویسے بابا خان حویلی میں تو سب بہت اچھے ہیں، نانا جان بھی بہت شفیق ہیں اور باقی سب بھی، پھر یہاں سب اتنے غصے والے کیوں ہیں؟ وہ کل حویلی سے واپس جانے کے بعد سے ہی ان دونوں حویلیوں کے مکینوں کا موازنہ کر رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی آغا جان کا سحر اس کے دماغ سے نہیں ہٹ پا رہا تھا۔ وہ اس لیے بیٹا کیونکہ وہ آپ کے نانا کی حویلی ہے اور میرے ماموں کی بھی، اس لیے وہ ہمارے اپنے ہوئے، باقی سب کے لیے تو وہ ایسے ہی سخت مزاج ہیں جیسے شاہ حویلی کے مکین۔ حفیظ قریشی نے بیٹی کو پیار سے ساری بات سمجھائی۔ محمل قریشی کی والدہ خان حویلی کی بیٹی تھیں، جن کی شادی ان کے والد کی خواہش پر ان کی بہن کے بڑے بیٹے حفیظ قریشی سے ہوئی۔ چونکہ وہ سردار تو نہیں تھے، البتہ کافی کھاتا پیتا گھرانہ تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ باقی سب بھائیوں نے دھوکے سے ان کا سب اپنے نام کروا کر ان سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ اس کے بعد خان حویلی اور دا جان نے بیٹی اور بھانجی کو بہت اصرار سے اپنے پاس آنے کا کہا، مگر وہ ہر بار منع کر دیتے کہ یہ آزمائش خدا کی طرف سے ہے اور خدا نے انہیں جتنا دیا ہے وہ اتنے میں ہی خوش تھے۔ شادی کے 5 سالوں کے بعد محمل قریشی کا جنم سب کے لیے خوشیوں کی سوغات بن کر آیا تھا۔ نیلی آنکھیں، خوبصورت سرخ و سفید رنگت، وہ پٹھانی حسن سے مالا مال خوبصورت لڑکی تھی، جس کا رشتہ داجان کی خواہش پر ان کے چھوٹے پوتے زرار پاشا سے طے کر دیا تھا، اور تب سے ہی نہ صرف محمل قریشی بلکہ زرار پاشا پر دل ہارے بیٹھی تھی، بلکہ زرار پاشا بھی اسے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا، اور اب جلد ان کی محبت کو منزل ملنے والی تھی۔ سارا راستہ وہ خیالوں میں کھوئی اسے سوچتے آئی تھی، جو 2 دنوں کے بعد حویلی لوٹنے والے تھا، اور اس سے اگلے دن یقیناً وہ اس سے ملنے آتا، اور پھر دونوں کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہونا تھا۔ وہ شرما سی گئی، نیلی آنکھیں اس کے ذکر پر مدہوشی سے چمکتی غضبناک تاثرات دے رہی تھی۔ سردی کی شدت سے دہکتے لال پڑتے گال، ستواں ناک، اس کی شخصیت کافی پرکشش تھی۔ محمل تم یہاں؟ وہ حویلی کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو مان پشت پر ابھرتی جانی پہچانی آواز پر محمل کے ساتھ ساتھ حفیظ صاحب بھی تھمے۔ دونوں باپ بیٹی نے مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں رضیہ کھڑی تھی۔ ارے رضیہ، کیسی ہو تم؟ محمل اسے پہچان کر خوشگواری سے بولی۔ وہاں ہاتھ میں گلاب کے تازہ پھولوں کا تھال تھامے حویلی کے اندر جاتی رضیہ چونک کر رکی تھی۔ اتنی دیر کر دی حفیظ؟ اقبال کی گمبھیر آواز پر حفیظ صاحب نے مڑ کے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں جانے کیوں مگر کچھ کہانی چھپا رہی تھی۔ بیٹا آپ بات کرو سہیلی سے، میں آتا ہوں۔ محمل کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے حفیظ صاحب اقبال کے ساتھ ہی زنان خانے میں بڑھے۔ میں تو بھلی چنگی ہوں محمل، اب تو خوش بھی بڑی ہوں، حویلی میں نوکری جو لگ گئی ہے، وہ اترا کر کھلکھلا کر بولی تو محمل نے سر تعصب سے جھٹکا۔ ان بڑے لوگوں کی غلامی سے اچھا تو وہ بھوکا رہنا پسند کرتی، وہ سوچ ہی سکی۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور سناؤ اماں کیسی ہے تمہاری؟ آنچل درست کرتے وہ ہلکا سا مسکرائی تو رضیہ نے گہری سانس بھرتے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا غیر معمولی حسن دیکھ کر وہ ہر بار رشک کرتی تھی، اس پر جانے خدا نے بے تحاشا حسن سے نوازا تھا۔ یوں تو وہ بھی خوبصورت تھی، مگر محمل جیسی کہاں۔ اماں بھی ٹھیک ہے، اور اب تو میرا رشتہ بھی دیکھ رہے ہیں، سنا ہے اس مہینے کی آخری تاریخوں میں میرا بیاہ ہو رہا ہے۔ محمل جو سرخ پھولوں سے کھیلنے میں مصروف تھی، اچانک اس کے پوچھنے پر دل میں گدگدی سی ہوئی۔ وہ شرما کر سر ہاں میں ہلا گئی۔ زرار پاشا کے چرچے تو گلی کوچوں میں تھے،
اور ہر کوئی محمل قریشی کی قسمت پر رشک کرتا تھا، جو حویلی کے شہزادے کے ساتھ اپنی قسمت جوڑ کر اس دنیا میں آئی تھی۔ خطا معاف بڑے سرکار، پر یہ ممکن نہیں، میری بچی کی اسی ماہ میں شادی ہے، اور آپ حفیظ صاحب کے 10 منٹ لگے تھے سنبھلتے ہوئے اسے اپنے سامنے بڑی نشست پر برجمان آغا خان کو اپنا موقف بتانے میں۔ شادی ہوئی تو نہیں حفیظ، تم تو جانتے ہی ہو ہمارے پوتے آغا کو، دنیا میں کوئی مثال نہیں ملے گی تمہیں اس جیسی، وہ لاجواب ہے۔ تمہیں تو اپنے بیٹی کی قسمت پر رشک کرنا چاہیے۔ پوتے کی تعریفیں اور اس کی خوبیوں کا ذکر کرتے ان کے لہجے میں غرور اور گھمنڈ رقصہ تھا۔ حفیظ صاحب نے سرخ آنکھیں ایک پل کو میچ ڈالی۔ ایسی قسمت نہیں چاہیے مجھے سرکار سائیں، ایک ہی تو بیٹی ہے میری، میں اپنی خوشیاں یا اپنی جان کے بدلے اپنی بچی پر یوں ظلم نہیں ڈھا سکتا۔ وہ بے بس ہو رہے تھے، دماغ میں شدید درد کی لہریں اٹھنے لگیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ اپنی ہی بچی کا سودا کرنے آئے ہیں یہاں۔ ایک بار پھر سوچ لو حفیظ، تمہارا سارا قرض معاف کر دیا جائے گا، اچھی رہائش کے ساتھ ساتھ تمہاری بیوی کا علاج بھی اچھے ہسپتال میں ہوگا، اور جیسے ہی ہمارا وارث ہماری گود میں آیا ہم بذات خود اس کا رشتہ ایک اچھے لڑکے سے کروائیں گے۔ حفیظ قریشی نے افسوس بھری نظروں سے زمینی خدا کو دیکھا اور پھر گہری سانس بھری۔ ظلم اتنا ہی کریں سرکار کہ جتنا سہ سکیں، پورا خاندان ٹوٹا پڑا ہے آپ کا، آپ کے انہی بے ضمیر فیصلوں کے سبب۔ میں مر جاؤں گا مگر اپنی بچی کا سودا ہرگز نہیں کروں گا، وہ غصے سے چلا کر کہتے ایک دم سے جگہ سے اٹھے تھے۔ ان کے لفظوں کی تاثیر پر آغا جان کا چہرہ لال انگارا ہوا تھا۔ چٹاخ! اگلے ہی لمحے اقبال کے ہاتھ پر پڑنے والے ایک زوردار تھپڑ پر حفیظ صاحب لڑکھڑا کر نیچے گرے۔ بابا! محمل باپ کا گرتا دیکھ کر چیخ کر اندر داخل ہوئی تھی، جب کرسی پر بیٹھے آغا جان نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے ہاتھ سے مخصوص اشارہ کیا، جس کے بعد اقبال کو چھوڑ باقی سب ملازمین اور دیگر افراد ایک ایک کرتے نظریں جھکا کر وہاں سے باہر نکل گئے۔ بابا! وہ باپ کا سر گود میں رکھتے گھبرا کر نیلی آنکھیں پھیلائے انہیں دیکھنے لگی، جن کی آنکھوں میں درد کا جہاں آباد تھا۔ تم سے پوچھا نہیں گیا حفیظ، تمہیں بتایا گیا ہے کہ تمہاری بیٹی میرے پوتے کی بیوی بنے گی، اور یہ نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ بصورت دیگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آغا شاہ کے ساتھ اگر اس لڑکی کا نکاح نہ ہوا تو اس دنیا میں کسی سے بھی اس کا نکاح نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، اور ہم شاہ اپنے وعدوں کے کتنے پکے ہوتے ہیں یہ تو تم جانتے ہی ہوگے۔ سرسراتا ہوا اٹل لہجہ تھا۔ محمل قریشی نے حیرت، بے یقینی، کئی ملے جلے تاثرات سمیت انہیں دیکھا جو جانے کیا چاہتے تھے۔ اٹھو بیٹا! حفیظ صاحب نے خوف سے بیٹھی آواز میں کہتی بیٹی کو اٹھانا چاہا، جب اگلے ہی لمحے اقبال نے کھینچ کے اسے محمل سے دور کرتے بندوق سے ایک فائر فضا میں ساتھ ہی بندوق اس کے سر پر تانی۔ بابا! چھوڑو میرے بابا کو! محمل پنجوں کے بل اٹھتے بری طرح سے چلائی تھی۔ کچھ دیر پہلے خوشی سے گلاب ہوا چہرہ چند ہی گھنٹوں میں تاریخ پڑ چکا تھا۔ تمہارے باپ کو ذرا برابر بھی عقل نہیں لڑکی، مگر تم مجھے سمجھدار لگتی ہو۔ باپ کی زندگی چاہیے تو تمہیں ابھی اور اسی وقت میرے پوتے سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس کا وارث جیسے ہی اس دنیا میں آئے گا تم بالکل آزاد ہو جاؤ گی، تمہیں طلاق دلوانے کی ذمہ داری میری۔ آغا سرکار کی ایک ایک بات سنتے اس کے چہرے پر ہزار رنگ آئے تھے۔ وہ خوف سے پیلی پڑ گئی، بھیگی آنکھوں سمیت اس نے گردن موڑے اپنے بابا کو دیکھا جو کرب سے آنکھیں موندے سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہوش میں تو ہیں آپ؟ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ آغا جان کا یقیناً اس کا جواب پسند نہیں آیا تھا، اور اب کی بار گولی کے ساتھ ساتھ حفیظ قریشی کی چیخ اس فضا میں گونجی۔ بابا! محمل پاگلوں کی طرح ان سے لپٹی ان کے زخمی بازو کو دیکھ رہی تھی۔ گولی چھو کر گزری تھی مگر خون رفتار سے بہہ رہا تھا۔ آغا سرکار نے مونچھوں کو تاؤ دیتے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ اگلی گولی سیدھا دل پر مارنا اقبال، جو حکم سرکار سائیں۔ بندوق سامنے کرتے اقبال نے مؤدبانہ انداز میں کہا، جس پر محمل کا چہرہ لمحوں میں سفید پڑا۔ نہیں، میں مت مارے، میں کروں گی نکاح، وہ ہذیانی سی کیفیت میں کہتی اپنے بابا کے آگے ڈھال بنی کھڑی تھی۔ اقبال نے مڑ کر اپنے سرکار شاہ کو دیکھا، جنہوں نے سر از بعد میں ہلاتے اسے سائیڈ ہونے کا کہا۔ محمل بے جان قدموں سمیت زمین پر ڈھہ سی گئی تھی۔ تو گویا ثابت ہوا تھا کہ اونچی حویلی کے مکینوں کے نزدیک غریبوں اور بے بس لوگوں کے جذبات ان کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نیلی آنکھیں بہتی جا رہی تھیں۔ جانے کتنا وقت گزرا تھا جب حفیظ صاحب نے اسے ڈھیروں بار پکارا مگر وہ باپ کی نظر انداز کرتی گئی، یہاں تک کہ ایک عورت نے سرخ چادر سے اس کے حسین چہرے کو ڈھانپا۔ اسے اٹھانے کی کوشش کی گئی مگر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، باپ سے لگی۔ اس کی ساکت نظروں سے چھت کو گھورتی وہ مردہ لاش ہی تو لگ رہی تھی۔ مولوی صاحب اور چند ایک گواہان کے آتے ہی نکاح شروع ہوا، اور وہ محمل جو خود کو زرار پاشا کی مانے بیٹھی تھی، آج خاموشی سے محمل حفیظ قریشی سے محمل ایصال آغا شاہ بن چکی تھی۔ پلکوں کی باڑ سے ایک باغی آنسو بہتا اس کے گال پر لڑکھڑا۔
گیا تھا جب اچانک فضا میں خاموشی کے ساتھ کسی کے بھاری قدموں کی دھمک اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، وہ سردار کے اعلیٰ نشست پر اپنی پوری شان اور وجاہت سے بیٹھا، جس کے بیٹھنے کے بعد باقی سب جو اس کے ادب میں اٹھے تھے اب واپس بیٹھے۔ قبول ہے، مولوی صاحب کے پوچھنے پر یہ دو بے تاثر مگر بھاری آواز میں کہے گئے الفاظ تھے جو محمد قریشی کے دل و دماغ پر کوئی اثر نہیں چھوڑ پائے۔ وہ 3 بار اسے اپنی زوجیت میں قبول کرتا، ایک زخمی نگاہ اپنے آغا جان پر ڈالتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلا تھا۔ مٹھائیوں کو ٹوکروں اور ڈھیروں تحائف کے ہمراہ سب کو رخصت کر دیا گیا، جبکہ اپنی فتح کے نشے میں چور آغا جان خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ اس حویلی اور ہمارے پوتے کی زندگی میں تمہاری جگہ صرف تب تک ہے لڑکی، جب تک تم ہمارا وارث نہیں دے دیتی۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے ان کی گھمبیر مگر سرد آواز نے مردان خانے میں خاموش داری کر دی تھی۔ نکاح تو ہو چکا تھا، جبھی انہوں نے اس کی حیثیت بتانا لازم سمجھا۔ اگر آپ کو اپنی حویلی کا وارث ہی چاہیے تھا بڑے سرکار، تو کسی بازاری عورت کو خرید لاتے، یوں ہم غریبوں کی دنیا اجاڑ کر آپ اپنے دامن کی خوشیاں نہیں بڑھ سکتے۔ محمد قریشی کی بلند آواز پر جہاں اس کے والد کے چہرے پر خوف چھایا، وہیں داجان کی قہربار نظر اس لڑکی پر ٹکی تھی۔ گستاخ لڑکی، اگر تم اس وقت میرے پوتے کے نکاح میں نہ ہوتی تو باخدا ہم اس گستاخی پر تمہاری زبان کھینچ لیتے۔ آغا جان کی پھنکارتی ہوئی آواز پر حفیظ قریشی نے بیٹی کے منہ پر ہاتھ رکھا، جس کی بھیگی نیلی آنکھیں اب تک آغا جان پر ٹکی تھیں۔ اس نے سن رکھا تھا کہ بڑی حویلی والے بڑے بے رحم اور جابر ہیں، مگر آج جو ظلم اس پر ڈھایا گیا تھا، اس ظلم نے اس لڑکی کی ہستی ہلا کر رکھ دی تھی۔ اپنی بچپن کی محبت، جس کے نام کا وہ دم بھرتی آئی تھی، اس کی زندگی سے نوچ کر اس بے رحم لوگوں نے اسے اپنے پوتے کی زندگی میں لا پٹکا تھا، جس کے نکاح کے بعد ایک نظر بھر کر اسے دیکھا تک نہ تھا۔ اپنی بیٹی کو سمجھا دو اچھے سے حفیظ، زبان دراز عورتیں مجھے اپنی حویلی میں نہ تو کیا اپنے علاقے میں بھی قطعی ناپسند ہیں۔ اگر آئندہ ایسی گستاخی ہوئی تو اس کی لاش میں تک نہیں ملے گی تمہیں۔ فاتحہ کے لیے۔ سخت پتھریلے آواز میں وہ قہر برساتی نگاہ محمد قریشی پر ڈالتے تنفن کرتے وہاں سے نکلے تھے۔ گھبرائے مت بھابھی، آپ چاہیں تو آرام کر سکتی ہیں، لالا کو شاید آنے میں دیری ہو جائے۔ گہری سانس بھرتے روپ نے اس معصوم سی بے تحاشا حسن کی مالک دوشیزہ کو دیکھ کر نرمی سے کہا۔ محمد قریشی نے بھیگی خالی خالی نگاہیں سمیت اس لڑکی کو دیکھا تھا جو چہرے سے بہت خوبصورت اور معصوم سی دکھ رہی تھی۔ وہ زنان خانے سے اس کمرے تک کیسے پہنچی وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ روپ اس کی حالت دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ ایک طرف اسے اس معصوم پر دکھ اور افسوس بھی آیا، اور دوسرے ہی پل وہ اپنی اماں سائی کے کہے کے مطابق خود کو اس لڑکی سے زیادہ اٹیچ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ آغا لالا کا کمرہ ہے، آپ ریسٹ کر لیں، کھانا بھیجتی ہوں میں آپ کے لیے، شائستگی سے کہتی وہ دوپٹہ سر پر سلیقے سے جمائے اب کمرے سے باہر نکلی۔ ہو آئی بستر ٹھیک کرتے نفیسہ بیگم کی آواز پر روپ نے گہری سانس بھری۔ جی اماں سائیں، آپ کو ملنا چاہیے بھابھی سے، بہت خوبصورت ہیں وہ، روپ نے بستر پر ان کے سامنے بیٹھتے کہا تو نفیسہ بیگم نے گہری سانس بھری۔ صبح مل لوں گی میں روپ، یاد ہے نا آغا سائیں نے کیا کہا ہے کہ زیادہ گھلنا ملنا ہرگز نہیں۔ کیا معلوم وہ بچی کب تک یہاں ہے۔ وہ اداس سی ہوتی سر نفی میں سرد سانس فضا کے سپرد کرتی بیٹی کی نزدیک بیٹھی۔ روپ، جی اماں، چھت کو گھورتے وہ فوراً بولی۔ بیٹا واپس کب جاؤ گی؟ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ سنجیدگی سے بولی کہ ایک پل کو روپ کا دل بجھ سا گیا، سیاہ آنکھیں ایک دم سے گہری ہوئیں۔ اماں کل چلی جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ پھیکا سا ہنسی۔ نفیسہ شاہ بیٹی کو دیکھتے رہ گئی۔ شادی کو 1 سال ہو چکا تھا اور 1 سال سے شاید ہی انہوں نے کبھی اپنی بیٹی کو خوش اور مطمئن دیکھا تھا۔ ایک طرف نعمت تھی جس کا سہاگ اجڑ چکا تھا، اور دوسری طرف روپ تو شادی کے بعد جانے کیا کچھ نہیں جھیل رہی تھی۔ وہ دونوں جڑواں بہنیں تھیں اور دیکھنے میں بھی دونوں ایک ہی جیسی تھیں، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت جو انہیں والد سے وراثت میں ملی تھی۔ کوئی بھی ایک بار دیکھ کر ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں مگر روپ دلاور شاہ کی دائیں آنکھ کے ذرا نیچے ناک کے نزدیک ایک بڑا سا سیاہ تل تھا، جس کی وجہ سے گھر میں اس کی پہچان کرنا آسان ہو جاتا تھا۔ شایان کا رویہ ٹھیک تو ہے تمہارے ساتھ؟ سوچوں کو جھٹکتے انہوں نے کسی انہونی کے تحت پوچھا۔ روپ نے گھبرا کر ماں کو دیکھا۔ اماں سائی ٹھیک ہے ان کا رویہ، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ زخمی ہنسی ہنستی ہوئی ان سے مزید سوال سے بچنے کے لیے یکدم سے اٹھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ نفیسہ اس کی ٹال مٹول سے سخت عاجز آ چکی تھی، جبھی ذرا برہمی سے پوچھا۔ اماں شایان کی کال آئی تھی دن میں،
ہوں مگر مجھے وقت نہیں ملا میں بات کر لوں ان سے، وہ ماں سے کہتی موبائل فون اٹھائے بالکنی کی سمت بڑھی۔ یوں تو وہ ساتھ والے گاؤں میں ہی بیاہ کر گئی تھی، مگر ایک ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا اسے یہاں آئے ہوئے۔ ہیلو! فون کی دوسری طرف آتی شایان کی آواز پر روپ سوچوں کے بھنور سے نکلی۔ السلام علیکم، لبوں کو تر کرتی اسے مدھم آواز میں سلام کیا۔ کہاں مری ہوئی تھی تم؟ حویلی جاتے ہی تمہارے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں، جانتی تو ہو نا مجھے؟ کمر پر ہاتھ رکھتے وہ غصے اور اشتعال سے بولا۔ وہ بھائی کا نکاح تھا آج تو وہاں مصروف تھی۔ اچھا تو ہو گیا سالے صاحب کا بیاہ؟ چلو اچھی بات ہے۔ تم یہ بتاؤ تم نے زمین کی بات کی یا نہیں؟ وہ بدے پر آیا تو روپ گھبرا سی گئی۔ نہیں، وقت نہیں ملا مجھے، وہ بنا خوف سے بولی۔ اب تو اسے عادت ہو چکی تھی اس کی گالیاں اور تحقیر سہنے کی۔ کیا ابھی تک وقت نہیں ملا تمہیں؟ پچھلے ایک ہفتے سے کیا کر رہی ہو تم وہاں؟ ہاں جانتی ہو نا تم بانجھ عورت، تمہارا بوجھ ڈھو رہا ہوں میں، صرف اور صرف اس لیے کہ تمہارا بھائی میری ضروریات پوری کرتا رہے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر زمین کے کاغذات کے بغیر واپس لوٹی تو تیری زبان کاٹ کر پھینک دوں گا، جانتی تو ہے نا مجھے اچھے سے۔ روح بنا کسی تاثر کے کھڑی کسی بت کی مانند لگ رہی تھی جس پر مقابل کی گالیوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شادی کے 1 سال سے وہ یہ سب سہتی آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کمی اس میں نہیں اس کے شوہر میں ہے۔ شایان شاہ اچھے سے اپنی کمزوری سے واقف تھا، جبھی وہ نہ تو روپ دلاور شاہ کو چھوڑتا تھا اور نہ ہی کسی دوسری لڑکی سے شادی کر رہا تھا، کیونکہ دوسری عورت بھی روپ دلاور شاہ کی طرح اللہ کی گائے ہوتی یہ طے نہیں تھا۔ موبائل فون دوسری طرف سے بند ہو چکا تھا، جبکہ روپ اور دلاور شاہ وہی کھڑے اپنی زندگی کے ادھیڑ پن کو سمیٹنے کی کوشش میں خود قطرہ قطرہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ الارم کی تیز آواز پر اس کی نیند ہڑبڑا کر کھلی۔ گہری سی آنکھوں میں سرخی کی کچی ڈوریوں کی رمق تیر رہی تھی اور نابی ہونٹ نیم وا کھلے تھے۔ ہلکی ہلکی شیب میں اس کا سفید چہرہ کافی پرکشش دکھائی دے رہا تھا۔ زارون سکندر یکدم سے اٹھا۔ پہل تو خود کو اسٹڈی روم کے کاؤچ پر سوتے پاتا وہ چونکا تھا، مگر پھر ذہن بیدار ہوا تو اسے اپنی زندگی میں بہت اچانک سے ہوئی تبدیلی یاد آئی۔ لب یکدم سے بھیجے، وہ گہری سانس بھرتا اٹھا۔ سیاہ سلکی بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ ڈور نوب گھماتے روم میں داخل ہوا۔ ایک نگاہ بستر پر ڈالی تو آگے کو بڑھتے اس کے قدم بے ساختہ ہی تھمے۔ وہ چونکا، آنکھیں ضرورت سے زیادہ بڑی کیے وہ ہونٹ کھولے بیڈ کو دیکھ رہا تھا، جہاں پر گلمینیں بے ترتیبی سے آڑی ترچھی سوئی ہوئی تھی۔ سیاہ بال سفید بیڈ شیٹ پر پھیلے ہوئے تھے، کمفرٹر آدھے سے زیادہ فرش پر جھول رہا تھا، جبکہ وہ خود چتلیٹی کی گلابی نیم و ہونٹوں سے گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ بے ساختہ ہی زارون سکندر نے اس کا جائزہ لیتے اپنی سرخ نگاہیں اس کمسن حسن پر چڑھائیں۔ دل چاہا کہ ابھی جا کر اس کے ہوش ٹھکانے لگائے، مگر پھر کل رات کی اس کی حرکت یاد کرتے ہی وہ سر جھٹک کر کبرڈ کی طرف بڑھا۔ ٹائم دیکھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ بلیک شلوار قمیض نکالتے وہ واش روم کی سمت بڑھا تھا۔ اگلے 10 منٹ کے بعد وہ واش روم سے فریش ہو کر نکلا۔ گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھا۔ قمیض کے اوپری بٹن کھلے کے باعث اچھا چوڑا سینہ دکھ رہا تھا۔ کسرتی وجود پر یہ رنگ کافی جچ رہا تھا۔ نظریں جھکائے اس نے برش اٹھانا چاہا تو نظریں آئینے سے پیچھے کی طرف دوڑی، جہاں اب محترمہ الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ بال ایک طرف بکھرے ہونے کے سبب اس کی سفید گردن پر جگمگاتا وہ سیاہ تل لمحوں میں اس کی نظر کا مرکز بنا تھا۔ ضرور کے لیے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے نرمی سے نظریں پھیر کر اس کو پکارا، جو کل تو ایسے رو رہی تھی کمرے میں سونے کے ڈر سے، اور اب دیکھو کیسے پھیل کے سوئی تھی جیسے یہ کمرہ اس کی ملکیت ہو۔ گل، اس نے سر جھٹک کر پھر پکارا، اور صبح ہی صبح اسے خود سے ڈرانا ہرگز نہیں چاہتا تھا، مگر اس پر اثر نہ ہوتا دیکھ کر وہ برش واپس پھینکتے بے چینی سے بیڈ کی سمت بڑھا۔ مینے، ایک بار پھر سے نظریں چرائے اسے پکارا، جس کا آدھا گلابی چہرہ تکیے کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک دلہن کے خوبصورت پٹھانی لباس میں تھی، جس کا پچھلی گلا کافی خوبصورت بنا ہوا تھا، جبکہ کندھے کی دونوں اطراف کی لڑیوں کی صورت پٹیاں لگائی گئی تھیں، جس میں آیا ہوتے اس کی سفید شانوں کو دیکھ کے وہ خواہ ہی سرخ پڑا۔ اگلے ہی لمحے اس نے تیزی سے اس کے بازو کو جکڑتے ایک جھٹکے سے اسے سیدھا کیا، جو چیخ کر اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے سامنے دیکھ کر دوبارہ سے چیختی، زارون سکندر نے اپنی مضبوط ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر جمائی، جس کا سنہری آنکھیں خوف سے گہری پڑتی چلی جا رہی۔ خبردار جو اب چلائی ورنہ تمہاری جان نکال لوں گا میں، وہ سرد لہجے میں بولا تو بھیگی آنکھیں یکدم سے سرخ پڑتی مزید دلکش ہوئی۔ زارون اس کی خاموشی پر ڈر سمجھتے ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹاتے پیچھے ہوا، جو اب اٹھ کر بیٹھ رہی تھی، مگر چہرے پر اس کا خوف ابھی تک قائم تھا۔ وقت دیکھا ہے تم نے؟ ذرا سختی سے بولا تو گل مینے خود میں سمٹتی سر جھکا گئی۔ بیوی کیسے ہوتی ہے یہ سیکھو، اور
اس پر عمل کرو. میں نیچے جا رہا ہوں. اگلے 10 منٹ میں تم مجھے نیچے نہ آئی تو 11 منٹ تمہاری سانسوں پر بھاری پڑے گا. دانت پر دانت جمائے وہ گمبھیر لہجے میں اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر سپاٹ لہجے میں بولا, پیچھے ہٹا. گل مینے نے خوف سے اپنی بند پڑتی سانسیں محسوس کرتے سینے پر ہاتھ رکھا تو اگلے ہی لمبے سر جھکا کر اپنی حالت دیکھی. چہرہ ایک دم سے شرم اور گھبراہٹ سے تاریک پڑا تھا. جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ اٹھایا وہ خود پر لپیٹا اور اب اٹھ کر کبرٹ کی طرف بڑھی. جہاں کل شام کو ہی مورے اس کے لیے 2 سوٹ رکھ گئی تھی, باقی ایک نئی نویلی دلہن کے حساب سے اس کی ساری وہ کل کرنے والی تھی. گلابی رنگ کا ایک خوبصورت فراک کبرٹ سے نکالتے وہ پھولے چہرے سمیت واش روم کی طرف بڑھ گئی.